27ویں شب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لامکان پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا۔ تو اس شب میں جو برکتیں، جو نوازشیں خالق کائنات نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ اور آپ کی امت پہ کی، ان کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ میں واٹس ایپ پہ کسی بھائی نے، کسی دوست نے مجھے کہا تھا کہ جی رجب المرجب شریف کی فضیلت میں جو احادیث آتی ہیں، آج میں بارہا کہتا ہوں کہ فیس بک کی مفتیان کرام بھی تو بہت وہاں پہ رونما ہوتے ہیں، بہت ہیں۔ تو بہرحال فضیلت کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، اگر ضعیف حدیث بھی بیان کی جائے نا فضیلت میں تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ ایک اصول ہے، جب قوانین بنے ہوئے ہیں تو پھر اس کا انکار کس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا مقدر، اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو معراج کے حوالے سے جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے 15ویں پارے میں سے پڑھی ہے، انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ کے متعلق چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم کے اندر وسعت ہوئی تو معراج کی حکمتیں، پھر اب تو انشاءاللہ یہ پورا ماہ مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کے متعلق ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان، ابتدا میں اس لفظ کو خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں لایا، اور کلام عرب میں یہ سبحان کا لفظ یہ ایسے کلام میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کلام کو عقل بشر جو ہے، انسانی عقل سمجھ نہ سکے۔ جہاں انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے لفظ سبحان کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ انسانی عقل کے اندر جو خلشیں، جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے کلام عرب میں بھی یہ سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبحان رب کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ تو خالق کائنات علام الغیوب وہ جانتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پاک کو کچھ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، عقل پہ پرکھیں گے، عقل پہ کیسے ہو سکتا ہے آنے واحد کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے، لامکان کی سیر کر کے آئے، کنڈی بھی ہلتی رہے اور بستر بھی گرم رہے۔ یہ انسانی عقل میں یہ سارے اعتراضات اٹھتے تھے اور اٹھ رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے۔ ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ یہاں معراج کا دعویٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ میں گیا ہوں، بلکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو سیر کرا کے لے آئے۔ بس بات ختم، اعتراضات ختم۔ پھر جناب والا کہ یہ ساتوں آسمانوں سے، جی پھر کبھی سر سید جیسے خرناٹ قسم کے لوگ اٹھ کے جناب والا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان کو چیرتے ہوئے کیسے جا سکتا ہے؟ ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، ان کو چیر کے جناب والا عقل کہتی ہے ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔
ہم کہتے ہیں کہ عقل کو اپنی دامن میں رکھو. خالق کائنات نے فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات جو سب اعتراضوں سے پاک ہے. رب کی ذات پر اعتراض کرنے والوں کے لیے پھر یہاں پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات جو خالق ارض و سماوات ہے. وہ سبحان جو خالق ارض و سماوات ہے، وہ سبحان کہ جس نے ایک انسانی عقل بنائی، اور اس انسانی عقل کا یہ کمال ہے کہ ایک انسان نے اپنی عقل کے بل بوتے پہ جناب والا ایک آلہ ایجاد کیا، ایک جناب والا ایک مشینری ایجاد کی، جہاز کی صورت میں، راکٹ کی صورت میں. اللہ اکبر کبیرہ. جو سالوں کا سفر کیا جاتا تھا، انسانی عقل نے جناب والا وہ ایک راکٹ بنا کر، وہ ایک جہاز بنا کر سالوں کے سفر کو منٹوں کے اندر اور سیکنڈوں کے اندر حل کر دیا. وہ سبحان جو ایسی عقل کو پیدا کر سکتا ہے، وہ سبحان کہ جس نے ایسی عقل بنائی کہ اس عقل والے نے، ایک سمجھدار نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جو بولے پاکستان میں اس کی آواز سنائی دے ہندوستان کے اندر. ایک انسانی عقل نے ایسا آلہ ایجاد کیا موبائل کی صورت میں جناب والا. اگر آپ رہیں بلوچستان کے اندر، آپ پاکستان سے بات کریں، امریکہ والا آپ کی گفتگو کو سن رہا ہو. جب ایک انسانی عقل کے اندر خالق کائنات نے یہ کمال رکھ دیا ہے تو پھر رب کے کمالات کا کیا عالم ہوگا. ارے وہ رب اپنے حبیب کو آن واحد کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا؟ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اعتراضات اٹھنے والے ہیں، خبردار اپنے اعتراضاتوں کو ایک پلڑے پہ رکھ دو. اس کے بعد یہ سوچنا کہ یہ معراج خود آقا نے نہیں کی ہے، بلکہ یہ معراج کرانے والی ذات خالق کائنات کی سبحان ذات ہے. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک، ہر اعتراضات سے پاک. تو پھر جتنے بھی اعتراضات کرو گے یہ رب کی وحدانیت پہ ہوں گے، رب کی ذات پر ہوں گے. خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی. یہاں صاحب علم حضرات، یہ نیٹ کا دور ہے، ان کو پتہ ہے کہ جناب والا یہاں پہ اسرا یہ سبجیکٹ بیان کیا گیا. فعل جب ہوتا ہے جناب والا، ورب جب بیان ہوتا ہے اس کے لیے سبجیکٹ ہونا ضروری ہے، فاعل کا ہونا ضروری ہے. جب ایک ورب ہے اس کے ساتھ جب آپ سبجیکٹ نہیں ملائیں گے تو ورب کس کام کا ہے؟ فاعل کس جناب والا فعل کس کام کا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اسرا ماضی، فعل ماضی ہے، تو اس کا جناب والا فاعل کون ہے؟ آپ فصاحت اور بلاغت کی کتب اٹھا کر دیکھیں، صراحتاً یہاں پہ فاعل کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یہاں پہ خالق کائنات نے یوں ارشاد نہیں فرمایا کہ اسر اللہ، اللہ نے سیر کرائی. یہ بھی عزیزان محترم ایک عجیب نکتہ ہے فصاحت اور بلاغت کے اندر کہ جس ذات کی شہرت اتنی ہو، کہ جو کمال کا درجہ رکھتی ہو، وہاں پہ صراحتاً فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ذات فاعل بن بھی نہیں سکتی ہے. خالق کائنات نے یہاں پہ ارشاد فرمایا اسرا، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی. اور پھر اس سے مراد اس کا فاعل، اس کا سبجیکٹ رب کی ذات ہے، کیونکہ یہ سیر کوئی اور نہ کر سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے اعتراضات کرو گے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ میرے آقا نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج کر کے آ گیا ہوں، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا میں نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کرائی ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہاں پہ خالق کائنات نے بعبدہ فرمایا. یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات نے یہاں پہ بے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا؟
بے نبی یہی کیوں نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا؟ عزیزان محترم، اب وقت اظہار رسالت کا نہیں ہے، اب وقت اظہار نبوت کا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے بے عبدہی کا لفظ استعمال کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ میں اپنے حبیب کی عبدیت کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ ارے جس کی عبدیت کا یہ مقام ہے کہ جو لامکان کی سیر کر کے آتا ہے، تو پھر اس کی رسالت کا کیا مقام ہوگا، اس کی نبوت کا کیا مقام ہوگا؟ وہ نبیوں میں سارے نبیوں کے سرتاج ہے، وہ رسولوں کے ساروں کے سردار ہے، اسی لیے عبد ہیں تو جناب والا عبدوں کے بھی سردار ہیں۔ اسی لیے تو قلندر لاہوری نے قلم اٹھایا تھا، ہم جناب والا عبد کا لفظ استعمال کر کے کہیں کہ جناب عبد، وہ بھی عبد، ہم بھی عبد، جو جناب تیری عبدیت میں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی عبدیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو بات قلندر لاہوری نے کی وہ تمہاری اور میری عقل میں کیا آ سکتی ہے؟ قلندر لاہوری کیا فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بشریت کا رٹا لگانے والے کہ حضور کی ذات بشریت ہے، حضور سراسر بشر ہے، حضور نور نہیں ہے۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، سراپا انتظار و منتظر۔ بندہ تو وہ ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اشتیاق ہوا، جب کوہ طور پہ گئے، رب سے کلام کیا، رب کے کلام کے اندر چاشنی کو پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کی تمنا کی، رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ارے موسیٰ وہ ہے جو کوہ طور پہ آ کے آقا خالق کائنات کے دیدار کی التجا کرے، وہ بھی عبد ہے، لیکن عبد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عبد ہیں جنہیں خالق کائنات حضور کی فرمائش پہ نہیں بلکہ اپنی رضا کی خاطر خود ساتوں آسمانوں پہ لامکان کے بلا کر اپنا دیدار کروانے والے۔ عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ ضمیر کو دیکھیں، میں کہوں کہ جناب والا میں کسی کا خاص بندہ ہوں، اور بھئی شبیر تو اور ہوں گے، جب ہوگا غلام شبیر، شبیر کا غلام ہوگا، اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، جو حسین کا غلام ہوگا اس کا اپنا مقام ہوگا، جو علی کا غلام ہوگا اس کا اپنا مقام ہوگا، کیونکہ نسبت ہو گئی ہے امام حسین سے۔ اب خالق کائنات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں بندے کو لے گیا، نہیں، بلکہ خاص فرمایا کہ عبدہ، میں بے عبد ہی میں اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ جو لیلاً کے اوپر تنوین آئی ہے، یہ تنوین نکرہ ہے جو عموم پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے اندر جناب والا کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں لگا۔ ویسے تو عزیزان محترم روایات کے اندر آتا ہے جو یہ معراج کا سفر ہوا یہ 80,000 برس کا ہوا، لیکن خالق کائنات نے لیلاً کے اوپر تنوین لگا کر یہ عقل کے اندھوں کو بتا دیا یہ تمہارے سامنے 80,000 برس ہوں گے۔ خالق کائنات کی ذات وہ ہے کہ جس نے آنے واحد کے اندر اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے۔ اور پھر فرمایا لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ
مزید اس کے اندر جو نکات ہوں گے وہ آپ احباب کے سامنے بیان کیے جائیں گے. وما علیہ الا البلاغ، جن احباب نے سنتے نہیں پڑھتے